بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. تم ایمان لاؤ اللہ پر، فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اس رسول پر جسے ہم نے نور بنا کر نازل کیا ہے. معنوی تحریف ہے یہ، کیا معنوی تحریف ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے معنی کو، الفاظ کی تبدیل نہیں، معنوی اعتبار سے تبدیلی کی جا رہی، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر 3 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر جسے نازل کیا گیا ہے، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یہ معنی انتہائی صاف اور ستھرا ہے، اور اس معنی میں کتنی تحریف ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ جسے نور بنا کر نازل کیا گیا ہے. معنوی اعتبار سے تحریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول بنایا، اور اللہ تبارک وتعالی نے 40 سال کی عمر کے بعد رسول مبعوث کیا. 40 سال کے بعد، اندازہ لگا لیجئے. اب اگر ہم مان لیں کہ نور، اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ اس نور پر ایمان لاؤ جسے نازل کیا گیا ہے. اگر قرآن مجید سے ہی ہم قرآن اس آیت کی تفسیر پوچھ لے کہ اے رب کے کتاب کو بتا جسے نازل کیا گیا وہ نور کون سی ہے، تو اس کی واضح دلائل ملتے کہ وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے. وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل نہیں ہوئے. سوال یہ ہے، منزل من اللہ ہونا اور مبعوث ہونا، پیدا ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے. رب کے قرآن جو نازل ہوا ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، تو ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نازل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس نور کے نزول کا ذکر کیا ہے وہ نور الذی انزلنا، وہ رب کا قرآن ہے، اس پر ایمان لانا. کس کے لیے نور ہے؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے. کس کے لیے نور ہے؟ جو ضلالت و گمراہی میں. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے. یہی وہ قرآن ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواه المسلم۔ معزز سامعین جمعہ و معزز اسلامی سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب الہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جو اس کل عالم کا اکیلا ہی نگہبان ہے، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام تر تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام ہے من جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین جمعہ و معزز اسلامی سامعات، آج کے خطاب جمعے کا عنوان ہے امت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کما حق ہو آپ تک کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا اتباع ورزقنا اتباع، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا۔ سامعین جمعہ، میں آپ تمام کو سب سے پہلے جمعے کے خطبے میں بیٹھنے کی مختصر سے آداب بتاؤں۔ مسجد میں جب بھی آپ آ کے بیٹھیں، کبھی بھی حالت جمعہ میں خطبے میں تو کبھی بھی ایسا ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا ہے، ایسا نہیں بیٹھنا ہے، پیروں کے ساتھ اٹھا کر نہیں بیٹھنا ہے۔ 25 منٹ کے خطبے میں اگر آپ اپنے خطیب کو اس انداز میں نہیں سماعت کر سکتے کہ آپ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، حملہ کرنے والی دشمن ہے کوئی آپ کے پیچھے اور آپ پر حملہ کرنے والی، کتنا چوکنا بیٹھیں گے آپ؟ نہیں، دشمن میرا حملہ کرنے والا ہے، چوکنا بیٹھیں گے۔ ہاتھ کو ایسا باندھنا نہیں ہے، ایک ایسی حالت میں بیٹھیں کہ آپ تیز اور ترار ہیں، سستی اور کاہلی میں نہیں۔ نوجوان آدمی ماشاءاللہ کمر لگا کر بیٹھے، بڑھاپے کی عمر، ہم جیسی عمر اگر آ جائے 50 55 60 سال کی، تو پھر کیا ہوگا نہیں معلوم۔ بہرحال ابھی جوانی کی حالت ہے، اسی انداز میں بیٹھیں، 25 منٹ برداشت کرو۔ اگر کسی کی علیل مجبوری ہے اس کو رخصت ہے، جس کو علیل مجبوری ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، الحمدللہ اس کو اجازت ہے کہ جیسا چاہے وہ بیٹھ کر خطبہ سماعت کرے۔ لیکن آداب جمعہ یہی ہے کہ تیز اور ترار بیٹھیں، ایک دم چوکنا بیٹھیں۔ آج کے خطاب جمعے کا جو عنوان ہے امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ امت پر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ لوگ اپنے نبی کو، آخری رسول کو اللہ کا بندہ اور رسول مانے، اللہ کا بندہ اور رسول مانے۔ سب سے پہلا حق امت پر یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب ہم اس پہلو کو دو نظریے سے دیکھیں گے تب بات اور خطبے کا مکمل جواب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ بعض لوگ، کیوں اس خطبے کو چنا گیا ہے، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، کہتے ہیں ہماری طرح انسان نہیں تھے وہ، بلکہ وہ نور تھے۔ اس بنیاد پر اس عنوان کو لیا گیا۔ دو پہلو ہیں۔ اب ہم سنتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا رب عظیم، اتنے آخری پیغمبر امام الانبیاء کو آپ نے چنا، مبعوث فرمایا، یا اللہ کہ وہ تیرا بندہ تھا یا وہ کچھ نور تھا؟ رب سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن مجید نور والوں سے دلیل پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ دلیل بتائیے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو وہ قرآن مجید سورۃ التغابن کی دلیل دیں گے آپ کو۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اہل کتاب نے جس طرح تورات، زبور، انجیل میں تحریف کیا، ان لوگوں نے لفظی اعتبار سے تحریف کر دیا۔ اس دور کے مسلمانوں نے قرآن مجید کو معنوی اعتبار سے، لغوی نہیں، معنوی اعتبار سے قرآن مجید کو تحریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں دلیل کیا دیں گے وہ، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس رسول پر جسے ہم نے نور بنا کر نازل کیا ہے۔ معنوی تحریف ہے یہ، کیا معنوی تحریف ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے معنی کو، الفاظ کی تبدیل نہیں، معنوی اعتبار سے تبدیلی کی جا رہی، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر 3 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جسے نازل کیا گیا ہے، والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ معنی انتہائی صاف اور ستھرا ہے، اور اس معنی میں کتنی تحریف ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ جسے نور بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ معنوی اعتبار سے تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کے بعد رسول مبعوث کیا، 40 سال کے بعد، اندازہ لگا لیجئے۔ اب اگر ہم مان لیں کہ نور، اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ اس نور پر ایمان لاؤ جسے نازل کیا گیا ہے، اگر قرآن مجید سے ہی ہم قرآن اس آیت کی تفسیر پوچھ لے کہ اے رب کے کتاب کو بتا جسے نازل کیا گیا وہ نور کون سی ہے، تو اس کی واضح دلائل ملتے کہ وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل نہیں ہوئے۔ سوال یہ ہے، منزل من اللہ ہونا اور مبعوث ہونا، پیدا ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، رب کے قرآن جو نازل ہوا ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، تو ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نازل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس نور کے نزول کا ذکر کیا ہے وہ نور الذی انزلنا، وہ رب کا قرآن ہے، اس پر ایمان لانا۔ کس کے لیے نور ہے؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے نور ہے؟ جو ضلالت و گمراہی میں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے، یہی وہ قرآن ہے دنیا جہان میں لوگوں نے اس رب کے قرآن کو سماعت کر کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور آج بھی الحمدللہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو دیانتداری کے ساتھ، بہت ہی زیادہ امانت داری کے ساتھ تلاوت کی ہے اور قرآن مجید پہلے علم سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، آج بھی مشرف با اسلام ہو گئے، ورنہ قرآن مجید تو پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں لیکن وہ مشرف با اسلام نہیں ہو سکے، اس لیے کہ قرآن مجید کو صحیح معنی میں ابھی تک سمجھا ہی نہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جسے نازل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا۔ اب ہم سوال پوچھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر اور ذکر کیا، سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس سورۃ الاعراف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں، قُلْ يَا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، زمین و آسمان کے تمام مخلوقات کے میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا نبی الامی الذی، بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی پیٹ سے ہی عالم و فاضل سمجھ لیا، ماں کی پیٹ سے ہی، کہ نہیں ماں کی پیٹ سے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، لوگوں نے پیران پیر عبد القادر جیلانی کو بھی 17-18 پاروں کا حافظ قرآن بتایا نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے تو پورے قرآن کا بتا دیا، اللہ رحم فرمائے، جو کہ درست نہیں ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ نبی الامی الذی، نبی امی پر ایمان لانے کے مطلب کیا تھا؟ اسی لیے کہ قرآن نازل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ان پڑھ پر، ایک لا علم شخص پر قرآن کو نازل کر کے اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے معیار علم بنا دیا، اللہ نے یہاں سے ساری دنیا نے علم حاصل کیا، اس لیے کہا کہ تاکہ تمہارے درمیان جو رسول ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نے ان کو پڑھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن مجید کی جب پہلی آیت نازل ہوئی تو کس تکلیف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سکھا لوگ، یہ دلیل ہے ہمارے لیے، تو یہاں سے ساری دنیا کو علم سکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں نور مانتے ہیں، ہم قرآن مجید میں ایک اور مقام پر لے کے چلتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ذرا ان سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل
سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو نور نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پاک ہے میری ذات، میں نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول میرا بندہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، میرے بندوں میں سے میرا بندہ ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ نہیں بلکہ نور ہے، پھر وہ اس کا معنی ترجمہ تبدیل کریں گے، ہر وہ مخلوق جو اللہ کی عبادت کرے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہاں عبد کہا گیا، اچھا لوگ بشر ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ فرق یہی ہے بشریت میں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، عرب نے کیا کہہ کر کے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے تھے؟ عرب یہ کہہ کر کے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی تمہیں بنانا تھا جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، کیا نبی آپ کو چننا تھا جو ہماری طرح ازواج رکھتا ہے، کیا نبی کو تمہیں بنانا تھا جو ہماری طرح کاروبار کرتا ہے، ہماری بکریاں چرانے والے چرواہے کو کیا اللہ کو نبی بنانا تھا؟ نبی اگر اللہ کو بنانا تھا تو اللہ اپنی نوری مخلوق کو بنا دیتا۔ عرب کے لوگ نوری مخلوق نہیں ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، اور آج کے لوگ نام نہاد ایمان والے لوگ اللہ کے نبی کو بشر مان کر نور کی مخلوق، بشر چھوڑ کر نور کی مخلوق مان کر ایمان رکھتے ہیں۔ فیصلہ کر لو کہیں ہمارا ایمان تزلزل میں تو نہیں؟ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نعوذ باللہ۔ فیصلہ کر لو۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، یہ ہماری تمہاری نہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرنی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں نور ماننے والوں، عقیدہ نور رکھنے والوں، صحیح بخاری کی حدیث لے جاؤ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرنی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں بنی اسرائیلیوں کی طرح جس طرح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ آرائی کی، نصارہ نے اپنے نبی کی تعریف میں بہت زیادہ غلو کر دیا۔ لا تطرنی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں تم میرے نبی کی اے لوگوں تم میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا۔ انما انا عبد، غور سے سن لو لوگوں، اللہ کے نبی کہہ رہے انما انا عبد، انما انا عبد، انما انا عبد، بے شک میں ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسول، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ فیصلہ کر لو، نور کہنے والے دو پیر کے جانور صحیح ہیں یا امام الانبیاء مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خود اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو انما انا عبد فقول عبد اللہ ورسول، بے شک میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ معمولی اعتبار سے عربی کا علم رکھنے والے شخص کو پوچھ لو کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، انما انا عبد فقولوا، تم کہو عبداللہ ورسول، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ کون صحیح ہے؟ اللہ کے بندہ کہہ کر کے ایمان لانے والے اہل الحدیث صحیح ہے، یا وہ لوگ جن لوگوں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ انسان ہی نہیں مانا ہے، اللہ کا بندہ ہی تصور نہیں کرتا ہے؟ میرے علم کے مطابق وہ نام نہاد مسلمان ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا،
رب کے قرآن کا انکاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر ہے، انکار کر رہا ہے وہ رب کے قرآن۔ رب کا قرآن عرش والا رب کہہ رہا ہے وہ میرا بندہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے رسول کو عبد کہا، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا افسوس کی بات، 1448 47 سال بعد 1500 سال بعد کے لوگوں کو علم ہو رہا ہے، صحابہ کو نہیں علم تھا اللہ کے رسول نور ہے، لوگوں نے قوالیاں تک گائی ہیں، گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے زمین پر، الحمدللہ سوشل میڈیا کے دور ہے، لوگوں نے ویڈیو بنا کر کے بتایا یہ دیکھو سایہ ہے، لوگ کہتے ہیں سایہ بھی رسول اللہ کا زمین پر نہیں پڑتا تھا، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت کی نماز کا پتہ کیسے لگاتے تھے کہ اول وقت نماز سائے کو ناپ کر کے پتہ کرتے تھے، نماز کا اول وقت، اس وقت یہ گھڑیاں نہیں تھی، اس لیے کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم کی طرف رجوع کیا کرو، اس لیے کہ تمہیں علم نہیں ہے، اہل علم کی طرف آیا کر۔ تمہیں ذکر کر رہا تھا آخری حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا قسم کھا رہے اللہ کے نبی، واللہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ لوگوں کہتے ہیں نا جنت و جہنم کا فیصلہ خود کر کے ہم چلے، ہر مسئلہ ہر فکر کے لوگ یہ کہہ رہا ہے میں جنتی ہوں میں جنتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو جنت کی ضمانت دی ہے، جن لوگوں کے ایمان کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے کہا یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں کہا کہ ہم جنتی ہیں، لیکن آج کے دور کے مسلمان سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہے اور پھر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں میں جنتی ہوں۔ افسوس صد افسوس، اس حدیث سے فیصلہ کر لینا کہ جنتی کون ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، جس نے میری امت کے لوگوں میں سے جس نے بھی میرے بارے میں سنا، یہودی ولا نصرانی، اسے یہ حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے یہود و نصارہ کے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، کیونکہ آخری نبی آنے کے بعد سارے نبیوں کی شریعت منقطع ہو گئی، اسی آخری نبی کی شریعت کو فالو کرنا ہوگا، اسی نبی کی امت بن کر رہنا ہوگا۔ یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت، پھر اس کی موت آ جائے، لا یؤمن بی، اور وہ ایمان نہیں لایا مجھ پر، احد من هذه الامہ، میری امت کے وہ لوگ جس نے میرے بارے میں سنا اور ایمان نہیں لایا، چاہے وہ یہودی و نصرانی ہو، یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، تو وہ شخص جہنم میں جائے۔ سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا براہ راست اپنی آنکھوں سے، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کی، جن لوگوں نے رب کے قرآن کو وحی اترتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے دیکھا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی الہی کو براہ راست سنا، ان لوگوں نے ایمان کیسا لایا اللہ کے رسول پر؟ یہ جان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اسی لیے تو شہادہ دیا نا۔ جب یہ ایمان لے آئے اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اب ہم کون ہیں؟ اب ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم اب تحریف کر رہے ہیں، ہم بدل رہے ہیں اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کی ایمان، صحابہ ایمان ایسا لائے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ صحابہ نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نور ہیں، قرآن نے نہیں کہا کیونکہ وہ بدلتے نہیں تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابھی ایمان نہیں، ایمان ابھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے تو واضح طور پر کہہ دیا تم ایمان لاؤ ایسا جیسے تم سے پہلے والے لوگوں نے ایمان لایا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جیسا تم ایمان لائے ہو تمہارے بعد والے لوگ بھی اگر ایسا ایمان لائے یعنی صحابہ جیسا تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو ایمان ہمارا ہے کہاں؟ ابھی بات ایمان پر چل رہی۔ 8 حقوقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 8 حقوق ہیں۔ میں پہلے حق کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا بندہ اور رسول مان۔ اچھا، جن لوگوں نے خوشخبری ہے اہل حدیثوں، جنہیں پکوڑا کہہ کر کے ستایا جاتا ہے، جنہیں 24 نمبریہ کہہ کر کے ذلیل کیا جاتا ہے، جنہیں اہل الحدیث اہل خبیث کہہ کر کے ذلیل کیا جاتا ہے، آپ خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم تمہارے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، تمہارے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي۔ مبارک ہو اہل حدیثوں تمہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن رآني وآمن بي، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا، مجھ سے ملا، مجھے سنا اور اس نے ایمان لایا، اس کے لیے 1 مرتبہ خوشخبری ہے۔ طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي۔ 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں، صرف میرے بارے میں سنا۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، ایسا جیسے صحابہ تمہارا ایمان ہے، ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ جاؤ اس پورے روئے زمین پر سب کے ایمان عقیدے کو وزن کر کے دیکھ لو، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے موافق پتہ چل جائے گا کہ اس روئے زمین پر کون ایمان والا ہے، کون ایمان کامل والا ہے، کس کا ایمان وبمثل الصحابہ صحابہ سے ملتا ہے۔ میں یہ پہلے حق کا ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھ لینا۔ ابھی اس کے علاوہ 7 حقوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی، میں نے پہلے حق کا تذکرہ کیا۔ لوگوں کتنی خوشخبریاں ہیں؟ 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ایسا لایا جیسے صحابہ نے لایا تھا۔ یقین جانو 7 مرتبہ خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری کسی اور نے نہیں، مدینے کے تاجدار امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، تمہارا ایمان وبمثل صحابہ ہے، کیونکہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا وہ تمام لوگ جن لوگوں نے ایمان ایسا لایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ نور نہیں ہو سکتے، وہ نوری مخلوق نہیں ہے، یقیناً اس کا ایمان الحمدللہ کا۔ باتیں بہت سی تھی، ابھی شادیوں کا موقع چل رہا ہے، آپ میں اگر مجھ میں اختلاف ہو جائے، تمام اختلافی مسائل کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جج بنایا۔ یہ دنیا کے سپریم کورٹ بھی نہیں ہے ان کے آگے کچھ، اور بھی اگر اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی اگر عدالت ہو، ان تمام عدالتوں میں بھی سب سے اعلیٰ عدالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آیت کا خلاصہ انشاءاللہ میں آگے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی پہلے اللہ مجھے توفیق فرمائے، بعد اللہ سب کو اللہ الہ العالمین عمل کی توفیق فرما۔ اللہ ہم تمام کو ایسا ایمان لانے کی توفیق دے جیسا ایمان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ تیرے نبی کے ساتھیوں جیسا ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے، ایسا عقیدہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق فرما۔ یا رب عظیم، حاضر مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کچھ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ ہر ایک کی جاد مرادوں کو پوری فرما۔ اللہ بیمار ہے، ہمارے زبیر بھائی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ہمارے مؤذن صاحب کی ساس کی طبیعت بھی خراب علیل ہے، دونوں کی طبیعتیں بڑی علیل ہیں،
دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ان پر خاص اپنا رحم فرمائے۔ الہ العالمین جن لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں خوشیوں میں تبدیل فرما، جو مصیبت زدہ اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، اور جب تک رب عظیم اس زمین پر تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر توحید باللہ پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم الکریم العزیز۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا على نبي بعد، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے، اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔